खबर ये कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आला सतह वफ्द मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा है। वफ्द आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का जायज़ा लेगा। आला सतह वफ्द मुज़ाहिरीन से बातचीत और मुतालबात सुनेगा। मुज़ाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर अमल दरामद के लिए हुकूमत जो किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। और आज़ाद कश्मीर के अवाम से अपील है, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के अमन में खलल चाहते हैं। ऐसे अनासर चाहते हैं पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के ज़रिए अपना एजेंडा उठाएं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुश्किलात कम करने के लिए इक़दामात करेगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, आला सतह वफ्द अवामी एक्शन कमेटी से तातुल का शिकार मुज़ाकराती अमल बहाल करेगा। आज़ाद कश्मीर अवाम को एक दो रोज़ में इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़ा है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आरवाई को वक्त देने के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अब अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे उस पर बातचीत के लिए कमेटी बनाई गई है और वो जो कमेटी है वो इस वक्त पहुँच चुकी है आज़ाद कश्मीर। अब तो ज़ाहिर है कि अवामी एक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो इस मामलात को पुरअमन तरीके से हल की तरफ लेकर जाएँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। देखें कि ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, पिछले साल दिसंबर में भी ये हुआ था। उस वक्त भी इनके 17 पॉइंट्स थे, तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने इनको 23 अरब का एक बेल आउट पैकेज भी दिया था और तमाम 17 पॉइंट्स जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे। लेकिन इस साल दोबारा ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि इसको हम लिंक करें कि जो एक लीक डॉक्यूमेंट जो सोशल मीडिया पे शेयर हुआ था, जिसमें इन लोगों के नाम भी थे जो आजकल जो लीडर बने हुए हैं, और इनको डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस मिली थी रॉ की तरफ से आपने क्या करना है, और उनको यही बताया गया था कि आपने ये इश्यूज जो हैं रोजमर्रा ये लेके फिर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करना है। दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। उसी के मुताबिक ये चल रहे थे। अब सवाल भी यही पैदा होता है ना कि वो क्या है, या कश्मीरियों के किलिंग शामिल हैं, जो दीर कोड में लोग शहीद हुए हैं, पुलिस वाले, उनके कौन जिम्मेदार है। तो इससे एक देखें कि फिर एक मंसूबा था कि सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पे हमले करना, एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना। सो अल्टीमेट एजेंडा तो ये था। बट वट एवर इज द केस, प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा सही डिसीजन लिया है और उस पर अपने कंसर्न भी उन्होंने शो की है और एक कमेटी बिठाई, और कमेटी में बड़े अच्छे सीजन किस्म के पॉलिटिशियंस हैं जो वो रिप्रेजेंट करते हैं दो इम्पोर्टेंट जो पोलिटिकल हमारी पार्टीज हैं, और ये जमहूरी सोच की अक्कासी यकीनन करती है। अब डिपेंड करता है कि इसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि एक इंक्वायरी भी होगी और तमाम मसाइल का हल जो बातचीत से होगी। अब डिपेंड करता है कि जो ये जॉइंट एक्शन कमेटी है क्या वो रिस्पॉन्ड करती है। अगर इसको वो रेजिस्ट करती है तो फिर बड़ा वो कंफर्म हो जाएगा, वो वाज़ेह हो जाएगा जो पीछे से ये लिंक्स हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इनके जो यहाँ से ये ऑर्डर्स ले रहे हैं, तो यकीनन वो चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन आप देखें कि कश्मीर जो आज़ाद कश्मीर जो है, और जब आप कंपेयर करें विद इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, देखें वहां पे आजकल क्या हालात है। लीडरशिप तो देखें ना, कश्मीर उधर बैठी हुई है। अभी शब्बीर शाह कहाँ पे है, यासीन मलिक कहाँ पे है, मुसरत आलम भट्ट कहाँ पे है, आसिया इंदिराबी कहाँ पे है, मीर वाइस कहाँ पे है। एक गिलानी साहब थे, वो उम्र भर पाकिस्तान का नारा लगाते वो दुनिया से चले गए हैं। और आप देखें इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है, किलिंग्स, गैंग रेप्स, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पैलेट गन्स वहां पे फायर हो रहे हैं, और इसके अलावा वहां पे ड्रैकोनियन लॉस हैं, बंदे उठा रहे हैं वहां पे। तो इसके बावजूद अगर वो समझते हैं कि वहाँ हालात बहुत अच्छे हैं, तो मेरा ख्याल में मैं तो ये कह सकता हूँ कि इन लोगों को वापस मकबूजा कश्मीर, ये चंद जो लोग हैं कि जो इस तरह सिचुएशन कर रहे हैं, तो उनको वहां पे जाना चाहिए। बाकी सारे कश्मीरी, आज़ाद कश्मीर के लोग मुहिब वतन हैं, अफवाज पाकिस्तान में हैं। अफवाज पाकिस्तान के एक पूरी रेजिमेंट आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट है, सर्विंग जनरल ऑफिसर्स हैं, रिटायर्ड जनरल ऑफिसर्स कई हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं, एम्बेसडर्स रहे हैं। सो दैट इज द कंट्रीब्यूशन है आज़ाद कश्मीर के लोगों की। तो मेरा ख्याल में चंद लोगों ने इसको जो भी एक्टिविटी थी उसको हाईजैक करने की कोशिश की है, और अपना जो एजेंडा है पीछे से उसको वो उस पर मुसल्लत कर रहे हैं। किसकी हुकूक की बात कर रहे हैं तो मैं तो नहीं समझ सकता हूँ किसकी हुकूक की बात कर रहे हैं। क्या जो आज़ाद कश्मीर के पुलिस वालों को कत्ल करके। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर बातचीत के लिए कमेटी बना दी है। कमेटी मेंबरान आज़ाद कश्मीर भी पहुँच गए हैं, लेकिन अब ये मामूल बन गया है
عوامی ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاملات پرامن حل کی طرف لے کر جائیں؟ دیکھیے پہلے بھی حکومت پاکستان اور وزیر اعظم نے کمیٹی بنائی اور اس نے مذاکرات کے بعد کوئی 80-90% جو مطالبات تسلیم کر لیے اور اس کے بعد یہ ہنگامہ آرائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. بہرحال ایک ایسا افسوسناک واقعات ہوئے پچھلے 2 دن میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کے باوجود ایک دفعہ پھر ایک مثبت قدم کے طور پہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اور کمیٹی ہائی پاورڈ کمیٹی کو نامزد کیا ہے. ملٹی پارٹی کے لوگ ہیں اس میں، بڑے سینئر لوگ ہیں کہ وہ اس کا جا کر بات چیت کریں اور اگر کوئی AJK کے لوگوں کا ایسا مطالبہ یا ایسی چیزیں ہیں جو ان کو سہولت مہیا کی جا سکتی ہیں یا مانا جا سکتا ہے تو اس پر مزید بات چیت کی جائے. اور اس اب جو آگے جو ریئیکشن کیا آتا ہے اس سے یہ ڈٹرمن ہوگا کہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کا مقصد عوام کے لیے کوئی فائدہ لینا ہے یا ان کا مقصد کچھ اور ہے. اور اگر تو وہ کوئی AJK کے لوگوں کے لیے کچھ لینا یا ان کی مطالبات بنوانا چاہتے ہیں تو پھر تو اس سے طلال صاحب جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اگر ان سب کوششوں کے باوجود بھی عوامی ایکشن کمیٹی اپنی ہٹ دھرمی پر موجود رہتی ہے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ جو ان کا ایجنڈا ہے وہ عوامی نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے. دیکھیے یہ تو پہلے بھی اتنے مطالبات تسلیم ہونے کے بعد یہ توقع ہی نہیں کی جا رہی تھی کہ اس طرح کا کچھ ہوگا. ابھی پھر ایک دفعہ ایک اور موقع فراہم کیا گیا ہے ایک نیک نیتی اور مثبت سوچ آگے وزیر اعظم نے رکھتے ہوئے ان افسوسناک واقعات کے باوجود ایک اور ہائی پاورڈ کمیٹی بنائی ہے تاکہ وہ جا کے بات کرے اور اس کے بعد اب یہی پتہ چلے گا کہ کیا لوگوں کے جو عام آدمی کے آسانیوں کے لیے مطالبات ہیں وہ ان کا ہدف ہے یا ان کا ہدف کچھ اور ہی ہے اگر یہ بات چیت نہیں کرتے یا بات چیت کو منطقی انتہا تک نہیں پہنچاتے. تو طلال صاحب کتنے پر امید ہیں آپ اس کا کہ پرامن حل نکل آئے گا؟ دیکھیں ہم پازیٹیو ہیں اور اگر کوئی دوسری سائڈ سے بھی مقصد AJK کے لوگوں کی فائدہ ہوگا، AJK کے لوگوں کے مطالبات کی تسلیم کروانا ہوگا تو پھر تو یہ 100% کامیاب ہوگی. اگر ایجنڈا کوئی اور ہوگا وہ آج واضح ہو جائے گا. طلال صاحب پہلے بھی عوامی ایکشن کمیٹی سے مذاکرات ہوئے، 90% معاملات حل کی طرف جا رہے تھے جو رہ گئے تھے، ان کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، پھر حالات کو اس طرف کیوں لایا گیا؟ دیکھیں یہ تو ان لوگوں سے سوال پوچھیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جن کا مقصد کیا ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے جو ہنگامہ آرائی میں جو جانیں ضائع ہوئی ہیں ان کا ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے. کیا اس کا نقصان پورا نہیں کیا جا سکتا جن کی لوگ جان گئی ہے، کچھ لوگ معذور ہو گئے ہیں اور اس میں بڑے ایگریسولی احتجاج کرنے والے لوگوں نے گن فائر سے لے کے بہت ساری چیزیں استعمال کی ہیں جو کہ انتہائی افسوس ہے. اور یہ کوئی احتجاج نہیں تھا، یہ تو ایک قسم کا تشدد کو فروغ دینے کے لیے، حکومت کو اکسانے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. حکومتی ادارے اور سیکورٹی فورسز نے بڑا تحمل سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. ٹھیک ہے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب اب تو اس پر کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی پہنچ بھی گئی ہے آزاد کشمیر. ظاہر ہے معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن ایک جانب ہم انڈیا سے جنگ کرتے ہیں اور جنگ جیت جاتے ہیں اور صورتحال سامنے ہے، لیکن یہ کیسا میسج دیا جا رہا ہے دنیا کو بھی کہ ہم جنگیں بھی جیت رہے ہیں اور اپنے ملک میں یہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس میں آئی تھنک ایک تو ون شوڈ اپریشیٹ جو پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کا اسٹیپ ہے اور آئی ایم شیور جب واپس آتے ہیں تو اس کو وہ لیڈ بھی کریں گے اور خود مانیٹر کریں گے، بیکاز ڈیفینیٹلی جانی نقصان کسی طور پہ بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایکشن کمیٹی کو بھی آئی تھنک چاہیے تھا کہ اگر لیٹس سے 95% سے زیادہ معاملات حل ہو گئے تھے تو باقی چیزیں جو ہیں اس میں کچھ ایسی شرائط نہ رکھی جائیں جو بیسیکلی بھارت کو سوٹ کرتی ہیں. ابھی ایک ان کی ڈیمانڈ ہے جس پہ میں تو زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتا، لیکن ایک تھی کہ سیٹس کم کی جائیں یا ختم کی جائیں جو ہمارے مہاجرین آئے تھے آکوپائڈ کشمیر سے، اور وہ ہمارے لیے ایک کاز ہے جس کے تحت جو ہے ہمارا جو کلیم ہے کہ استوا برائے ہونا، تو ان کی جو آپ کہہ لیں ریپرزنٹیشن پاکستان میں ہے اس میں کافی سارے لوگ افیکٹڈ بھی ہیں اور ان کے جابز ہیں. تو پاکستان کی اسٹیٹ نے یا آزاد کشمیر کی اسٹیٹ نے ایک ان کو سیکورٹی دی ہوئی ہے، تو ان کو ختم کرنا تو میرے خیال میں وہی پھر راجناتھ سنگھ کے ایجنڈے والی بات ہے کہ جی بیسیکلی
اس قضیے کو ختم کیا جائے. دوسرا جو ہے ٹائم اسپیشل ڈرون اور سیکورٹی فورسز یا پاکستان کی آرمی جو ڈیفینڈ کر رہی ہے لائن آف کنٹرول پہ، ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں اور کشمیر کے لیے ہی لڑی ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر اس میں قدغن آتی ہے یا ڈینٹ آتا ہے تو آپ پھر آکوپائڈ کشمیر میں دیکھ لیں، وہاں تو کسی بہن کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے. باقی جو جینون ڈیمانڈ ہے، پہلے بھی آئی تھنک 23 ارب روپے کا پیکج وزیر اعظم شہباز شریف نے دیا تھا. پاکستان جو ہے اس میں ایک میجر ڈیولپمنٹ کرتا ہے ان ٹرمز آف بجٹ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں آئی تھنک 400 ارب سے زیادہ کا جو بجٹ ہے وہ پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ برداشت کرتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی بھی ریونیو میں اضافہ ہو، لیکن آئی تھنک 67-68 بلین روپیز ہے تو صاف ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہی کرتی ہے. باقی جو جینون ڈیمانڈ ہیں، اگر کوئی لیٹ سے تاجروں کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور اس میں ایکسپلائٹ کر کے پھر بیرونی ایجنڈے پہ کھیلنا چاہتے ہیں، ابھی میں نے دیکھا ہے کہ دے ہیو ایون گون ٹو پاکستان کے جو ہائی کمیشن ہے یا کانسلیٹس ہیں وہاں پہ جا کے خواہ کہ بھارت کو موقع فراہم کریں احتجاج کر کے، اور وہاں پہ سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے. باقی جو ہے آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آفر. ابھی اتنا نقصان ہونے کے بعد آئی تھنک بیسیکلی ایکشن کمیٹی شوڈ ریئلائز کہ آپ آرام سے بیٹھ کے بات چیت کریں. اور جوانوں کو نہ ہسٹری تک کا پتہ نہیں ہے جوانوں کو، ابھی بیسیکلی دے شوڈ ریئلائز کہ بھارت نے آکوپائی کیا اور وہاں پہ جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ ساری ہماری جو حریت لیڈرشپ ہے وہ تو بند کی، کوئی تہاڑ جیل میں ہے، کوئی آسام میں، کوئی جو ہے ساؤتھ انڈیا میں ہے، اور وہاں پہ کوئی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے. اور سب نے ایک کلیم ڈاؤن کیا. ابھی لداخ میں آپ نے دیکھا آکوپائڈ لداخ تک میں وائلنس ہوا، وہاں کھڑے ہوئے اور پھر بھارت نے جو ہے وہاں پہ کتنے لوگوں کو مار دیا. وہاں پہ پھر بات کوئی نہیں کرتا. اس وقت بھارتی میڈیا ٹوٹلی فوکسڈ ہے، دے وانٹ ٹو انسائٹ وائلنس، اور انفارچونیٹلی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی ہماری شامل ہے، پارٹی اسپیشلی ایکٹیوسٹ انسائٹ کریں جوانوں کو. تو میرے خیال میں چیزیں جانی چاہیے بہتری کی طرف. آزاد کشمیر پاکستان کا اور کشمیریوں کے لیے ایک فریڈم کیمپ ہے بالکل، اور ظاہر ہے مسائل کا پرامن طریقے سے حل بھی نکل، وہ حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی ممکن ہوتا ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب اور وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.